کچھ دنوں سے جنگل میں یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ ایک ناگن جسے کچھ عرصہ پہلے انسان قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ اب واپس آ چکی ہے اور وہ ایک اچھا دھاری ناگن بن گئی ہے جو جس کا بھی چاہے روپ لے سکتی ہے، اور وہ جنگل کے جانوروں سے سخت ناراض ہے کیونکہ جب اسے انسانوں نے قید کیا تھا تو ان میں سے کسی نے بھی اس کی کوئی مدد نہیں کی، اور اب وہ سب سے بدلہ لے گی۔ یہ بات جنگل کے جانوروں کو پریشان کرنے لگی۔ یہ بات جنگل کے بادشاہ شیر تک بھی پہنچی۔ شیر حیران ہوا اور بولا کہ مجھے تو اس بات پہ کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ ناگن اچھا دھاری ہے، اور نہ ہی مجھے یہ یقین ہے کہ وہ اپنا روپ بدل سکتی ہے۔ بھالو بولا کہ مجھے بھی یقین نہیں ہے، لگتا ہے یہ کوئی فریب ہے۔ شیر بولا اگر ایسا ہے کہ وہ اپنا روپ بدل سکتی ہے تو میرے پاس اسے حاضر کرو۔ بھالو بولا لیکن وہ اچھا دھاری ناگن ہے اور وہ آپ سے بھی ناراض ہے۔ آخر کار بھالو اچھا دھاری ناگن کے بل کے پاس پہنچا اور اسے بولا اوئے ناگن، اے ناگن باہر نکلو، بادشاہ سلامت تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ ناگن پھر نہیں آتی بلکہ اندر سے ہی بولتی ہے اب کیا لینے آئے ہیں وہ، اور مجھے ان سے کوئی نہیں ملنا۔ جب میں مشکل میں تھی تو میری کسی نے مدد نہیں کی۔ تب وہاں پہ بندر آ جاتا ہے اور ناگن سے بولتا ہے ناگن جی مجھے کیلا تو دے دو۔ بندر کی یہ بات سن کر بھالو حیران ہوتا ہے تو بندر اسے ساری بات بتاتا ہے کہ یہ اچھا دھاری اور ہر خواہش پوری بھی کر سکتی ہے، کہ مجھے تمہاری باتوں پہ کوئی یقین نہیں ہے، باہر آؤ اور مجھے تمہیں یہاں سے لے کے جانا ہے۔ تب بھی ناگن کو غصہ آتا ہے اور وہ باہر آ جاتی ہے۔ تو بندر کہتا ہے ناگن جی اسے اپنا ہاتھی والا روپ دکھا کر یہاں سے بھگا دو۔ اتنے میں بندر ناگن سے کہتا ہے آپ اسے ہاتھی بن کے مدد کیوں نہیں چکا دیتی؟ تبھی بھالو بہت ناگن ایک دم سے پریشان ہو جاتا غائب ہے ہوتی ہے اور پھر ناگن ہاتھی میں تبدیل ہو جاتی ہے خوب مارتی ہے اور بھالو کو پکڑ کے پٹائی اس کی کر کے خوب وہاں سے پٹائی بھگا کرتی دیتی ہے۔ بھالو واپس جا کے بادشاہ سلامت کو ساری بات بتاتا ہے۔ بادشاہ بادشاہ بہت حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر کہ ایسا چلو ہے دیکھتے ہیں تو چلو اس اچھا دھاری دیکھتے ہیں ناگن کو اس اچھا کہ دھاری آخر وہ ناگن کیسے اپنا روپ بدل اس کے سکتی ہے۔ بعد بادشاہ بھالو کے بعد ساتھ اچھا وہ بھی دھاری بھالو ناگن کے ساتھ بل پہ جاتے ہیں پہنچتا ہے اور ناگن کو بولتے ہیں کہ بل سے باہر نکلو۔ تبھی ناگن باہر آتی ہے اور ادھر ادھر بھاگنا شروع کرتی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے تو تمہارے روپ بدلنے والی کسی بات پہ یقین نہیں۔ تو ناگن کہتی ہے تم تو مجھے پکڑ بھی نہیں سکتے شیر جی، اور اس کے بعد بندر بن کے درخت پہ چڑھ جاتی ہے۔ شیر اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ہوتا دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور بندر سے ناگن کی آواز میں بات ہی ہوتی ہے۔ شیر کہتا ہے ہمت ہے تو نیچے آؤ۔ ناگن نیچے آ جاتی ہے اور شیر اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ آخر کار شیر بھاگتے بھاگتے تھک جاتا ہے لیکن ناگن تو تھی ہی تیز بھاگ جاتی ہے۔ پھر شیر ایک دم سے چھلانگ لگاتا ہے تاکہ ناگن کو پکڑ سکے، لیکن سامنے ایک گڑھا ہوتا ہے جس میں شیر گر جاتا ہے۔ ناگن اسے دیکھ کے بولتی ہے اب تو یہی مرنا، میں تیری جگہ حکومت کروں گی۔ شیر بہت کوشش کرتا ہے، تبھی ناگن شیر میں تبدیل ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تو یہی مرے گا، اور شیر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے۔ پھر ناگن کی آواز سن کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناگن ہے۔ پھر شیر وہیں بیٹھا رہتا ہے کیونکہ ناگن چاہ چکی تھی۔ پھر شیر پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تبھی وہاں پہ بھالو اپنے دو دوستوں کے ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سلامت۔ شیر انہیں دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ رسی کی صورت میں لٹک جاتے ہیں اور شیر ان کی پیٹھ پہ چڑھ کے اس کھڈے سے باہر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جنگل کے سبھی جانور میٹنگ کرتے ہیں اور انہی جانوروں میں ایک چالاک سارس بھی تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس ایک تجویز ہے، کیوں نہ ہم ناگن کو نیولے سے پکڑوا لیں۔ آخر کار نیولا اگلے دن جا کے ناگن کو دبوچ لیتا ہے۔ اب ناگن ہو گئی پریشان کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تبھی بادشاہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں آتا ہے اور سارس ناگن کو کہتا ہے ارے ناگن جی اب روپ بدلو نا۔ ناگن کہتی ہے جب میں کسی کی گرفت میں ہوں تو میں روپ نہیں بدل سکتی۔ سارس کہتا ہے ارے جھوٹی، تو روپ بدل ہی نہیں سکتی۔ ناگن کہتی ہے ہاں تم سچ کہہ رہے ہو۔ یہ سن کے سب حیران ہو جاتے ہیں۔ بھالو کہتا ہے تو پھر وہ ہاتھی والا کیا تھا؟ اور شیر کہتا ہے پھر تم بندر بن کے چڑھی کیسے؟ اور پھر آخر کار تم شیر کیسے بنی؟ ناگن اسے کہتی ہے کہ یہ سب تو چال تھی اور یہ ڈرامہ تھا،
تو سارس انہیں بات بتاتا ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ کوئی روپ شوپ نہیں بدلتی، بلکہ ہاتھی اور بندر اور ساتھ میں وہ شیر اس کا دوست تھے، اس وجہ سے یہ رنگ بدلنے سے پہلے کہیں چھپ جاتی ہے۔ جیسے ہی یہ چٹان کے پیچھے گئی تو ہاتھی میاں وہاں سے نکل آئے اور انہوں نے بھالو کو مارا۔ پھر وہ درخت کے پیچھے گئی تو بندر میاں پیچھے سے نکل آئے اور ناگن درخت اور چٹان کے پیچھے بیٹھ کر بات کرتی تھی اور ہاتھی اور بندر کوئی بات نہ کرتے تھے۔ جب ناگن بات کرتی تھی تو ہمیں لگتا تھا کہ شاید ناگن ہی ہے۔ سارس کی یہ بات سن کر بادشاہ کو بہت افسوس ہوا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ پھر وہ شیر کیا تھا جو میرے سامنے آیا تھا؟ تو سارس نے بتایا کہ وہ مخالف پارٹی کا شیر تھا، ساتھ والے جنگل کا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتا؟ تو سارس نے کہا جب میں آپ کو نکال کے آیا تھا تو میں نے اس شیر کو ناگن سمجھتے ہوئے گڈھے میں گرا دیا۔ آخرکار اس شیر نے مجھے ساری بات بتائی اور کہا کہ مجھے نکال دو۔ بادشاہ یہ سن کر حیران ہوا اور خوش بھی ہوا۔ اس کے بعد اس نے ناگن کو سزا دی اور سارس کو بہت سارا انعام دیا۔